ناظرین، سکرین پر نظر آنے والا یہ شخص طالبان کا فیس بن چکا ہے۔ طالبان وہی کرتے ہیں جو یہ شخص کہتا ہے۔ اس شخص نے اپنے روب اور ہیبت سے پوری دنیا میں اپنی بات منوائی۔ پچھلے 2 سالوں میں طالبان کا وفد جہاں بھی گیا وہ اسی شخص کی قیادت میں گیا۔ آپ لوگ سوچتے تو ہوں گے کہ طالبان اس شخص کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اور یہ شخص اصل میں کون ہے؟ جہاں دنیا انہیں ملا عبدالغنی برادر کے نام سے جانتی ہے، ملا عبدالغنی برادر اس وقت افغانستان کے سب سے طاقتور شخصیت بن کر سامنے آئے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کی ذہانت کی بدولت طالبان افغانستان پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کی ذہانت کی بدولت طالبان نے دنیا کی سپر پاور کو شکست دی۔ یہ وہ شخص ہے جس کی قیادت میں 1000 امریکن فوجی مارے گئے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ طالبان کا دوسرا نام ملا عبدالغنی برادر ہے۔ لیکن ملا عبدالغنی برادر کے لیے یہاں تک پہنچنا کسی طور بھی آسان نہ تھا۔ ملا عبدالغنی برادر کے کردار اور ان کی زندگی کے بارے اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آؤٹ لائن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، طالبان کے کابل سے کابل تک کے سفر میں سب سے اہم کردار ملا عبدالغنی برادر کا رہا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر سن 2010 میں پاکستان میں اپنی گرفتاری سے قبل نہ صرف طالبان کی قیادت میں دوسرے نمبر پر تھے، بلکہ طالبان کی پہلی حکومت اور پھر امریکہ کے خلاف جنگی حکمت عملی کے ماسٹر مائنڈ بھی سمجھے جاتے تھے۔ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے مذاکراتی اور سفارتکاری کی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے طالبان کے بنیادی مطالبے کو منوانے میں کامیابی حاصل کی۔ اسی کی بدولت طالبان کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ملا عبدالغنی برادر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں بننے والی طالبان کی نئی حکومت کے عبوری سربراہ ہوں گے۔ ملا عبدالغنی برادر کا شمار طالبان تحریک کے سرکردہ رہنماؤں اور ملا عمر کے انتہائی اہم اور قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ ملا برادر طالبان شورا کے اہم رکن اور ملا محمد عمر کے نائب کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر افغانستان کے جنوبی ضلع ارزگان سے بتایا جاتا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر سن 1968 میں پیدا ہوئے۔ ابھی ان کی طالب علمی کا زمانہ تھا کہ اس دوران افغانستان میں سابق سوویت یونین کی افواج کے داخلے کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ ملا عبدالغنی برادر اپنے اہل خانہ سمیت پاکستان ہجرت کر کے کوئٹہ کے قریب واقع کچلاک میں رہائش پذیر ہو گئے۔ سابق سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ملا عبدالغنی برادر اپنے قریبی دوست اور ساتھی ملا محمد عمر اخوند سمیت حرکت الاسلام گروپ میں شامل رہے۔ ملا محمد عمر کی طرح ملا عبدالغنی برادر نے بھی کسی مدرسے یا تعلیمی ادارے سے تعلیم مکمل نہیں کی، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو طالب کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ملا عبدالغنی کا شمار کافی ہوشیار اور سمجھدار رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے از خود مختلف زبانیں سیکھی ہیں اور پشتو اور دری کے علاوہ وہ عربی، اردو اور انگریزی میں بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ سن 1994 میں تحریک طالبان افغانستان ملا محمد عمر کی سربراہی میں وجود میں آئی تو ملا عبدالغنی برادر اس تحریک کے نائب سربراہ کے طور پر سامنے آئے۔ وہ نہ صرف ملا محمد عمر کے نائب تھے بلکہ ان کا شمار ملا محمد عمر کے قریبی اور با اعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ جب تحریک طالبان نے افغانستان کے جنوبی اور مغربی صوبوں پر قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے ملا عبدالغنی برادر کو ہی پہلے صوبہ نمروز اور بعد میں ایران سے ملکہ ہرات کا گورنر نامزد کیا گیا۔ ملا عبدالغنی برادر کو افغانستان کی مرکزی فوج کا ڈپٹی کمانڈر اور 1999 میں افغان فوج کا سربراہ بننے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ اس دوران انہوں نے نائب وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ نومبر 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے پر ملا عبدالغنی نے موٹر سائیکل پر کابل سے نکل کر نہ صرف اپنی بلکہ ملا محمد عمر کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ دونوں دیگر اہم رہنماؤں سمیت قندھار سے دور پہاڑوں پر پہنچ کر کئی سالوں تک روپوش رہے۔ ملا عبدالغنی برادر اور سابق افغان صدر حامد کرزئی کا تعلق افغانستان کے ایک ہی قبیلے پوپلزئی درانی سے ہے۔ تحریک طالبان افغانستان کے ایک اور بانی رہنما ملا عبید اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سابق صدر حامد کرزئی کے قریبی رشتہ داروں میں سے رہے ہیں۔ سن 2007 میں طالبان نے کوئٹہ شورا قائم کی اور ملا عبدالغنی برادر نہ صرف شورا کے سیاسی بلکہ ملٹری سربراہ بھی بن گئے۔ انہوں نے کوئٹہ ہی سے افغانستان کے اندر مختلف محاذوں پر امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف لڑنے والوں کی کمانڈ کی تھی۔ نومبر 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد جب سابق صدر
حامد کرزئی بون جرمنی معاہدے کے تحت افغانستان کے صدر بن گئے تو انہوں نے مختلف محاذوں پر مزاحمت کرنے والوں کو صلح کے پیغامات بھجوائے۔ ان رہنماؤں میں عبدالحکیم مجاہد، ملا عبدالسلام ضعیف، مولوی وکیل احمد متوکل اور مرحوم مولوی ارسلہ رحمانی سمیت کئی ایک نمایاں تھے۔ سابق صدر حامد کرزئی نے 2004 اور 2009 میں ملا عبدالغنی برادر سے رابطہ کر کے انہیں قیام امن میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی تھی، جس کی ملا برادر نے یقین دہانی بھی کرائی تھی۔ ناظرین، فروری 2010 میں کراچی میں ان کو پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ کراچی میں ملا عبدالغنی برادر کی گرفتاری کو امریکہ نے ایک اہم پیش رفت قرار دیا تھا، مگر افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ملا عبدالغنی برادر کی گرفتاری کے بعد امریکہ نے پاکستان پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ ملا عبدالغنی برادر کو ان کے حوالے کر دے، لیکن پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ کراچی میں ملا عبدالغنی برادر کی گرفتاری کے بعد زیادہ تر طالبان رہنما ناراض ہو گئے تھے، کچھ خفیہ طور پر افغانستان منتقل ہو گئے اور کچھ نے بعد میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک کی معاونت سے دفتر کھول کر افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی کے بار بار مطالبات پر نومبر 2012 میں پاکستان کی حکومت نے گرفتار طالبان رہنماؤں کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر آخری وقت میں ان 10 رہنماؤں کی فہرست سے ملا عبدالغنی برادر کا نام خارج کر دیا گیا، جس پر حامد کرزئی کی حکومت نے شدید تنقید کی تھی۔ سن 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان مسئلے کے حل کے لیے سابق سفیر ڈاکٹر زلمے خلیلزاد کو نمائندہ خصوصی مقرر کیا تو انہوں نے ستمبر اور اکتوبر 2018 میں اسلام آباد اور کابل کا تفصیلی دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے دونوں ممالک میں قید بعض طالبان رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کی حکومت نے 24 اکتوبر 2018 کو ملا عبدالغنی برادر کو رہا کر دیا، مگر وہ فروری 2019 تک پاکستان ہی میں رہے۔ فروری 2019 میں ملا عبدالغنی برادر پاکستان سے دوحہ چلے گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو دوحہ کے سیاسی دفتر کا سربراہ بنا دیا گیا۔ سیاسی کمیشن کا سربراہ بننے کے بعد ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان وفد نے اکتوبر 2019 اور دسمبر 2020 میں پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ اس دورے میں وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی تھی، جس کا تذکرہ عمران خان نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں بھی کیا۔ ملا عبدالغنی برادر نے نہ صرف امریکہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر خلیلزاد کے ساتھ مذاکرات کیے بلکہ قطر اور ماسکو میں افغانستان سے آنے والے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں بھی حصہ لیا۔ ناظرین، امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان دوحہ معاہدے کے ہونے والے مذاکرات کے کئی ادوار میں ملا عبدالغنی برادر نے افغان طالبان کے وفد کی قیادت کی۔ 1 مارچ کو ہونے والے معاہدے پر امریکہ کی طرف سے زلمے خلیلزاد جبکہ طالبان کی طرف سے ملا عبدالغنی برادر نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا کے 50 ممالک کے وزرائے خارجہ اور حکومتی نمائندوں نے شرکت کی تھی، جبکہ طالبان کا 31 رکنی وفد بھی موجود تھا۔ اسی معاہدے کی روشنی میں امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج واپس بلائیں، جس کے بعد طالبان نے مختلف صوبوں کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے صوبائی دارالحکومتوں کو قبضے میں لے لیا اور خلاف توقع کابل پہنچ کر پرامن طریقے سے صدارتی محل سمیت تمام سرکاری اداروں کے ہیڈ کوارٹرز کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ طالبان کی جانب سے عبوری حکومت کے سربراہ کے لیے ملا عبدالغنی برادر کا نام لیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں حتمی اعلان جلد متوقع ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہاٹ لائن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کر دیں۔